الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ حشر کل بیان کر رہا تھا، آج بھی کافی لیٹ ہو چکی ہے، کوشش کروں گا 20 منٹ کھڑے چلوں۔ سورہ حشر کی ایک آیت کریمہ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اور جو ان کے بعد آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم یا اور دیگر مسلمان، تو وہ یہ دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہم کو بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ جو ایمان کے ساتھ ہم سے سبقت کر گئے، یعنی ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے جا چکے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا اور ہمارے دل میں کوئی کھوٹ، کوئی کمی، کوئی عداوت، کوئی دشمنی نہ پیدا کر ان لوگوں کے لیے للذین آمنوا جو ایمان لائے، مومنوں کے لیے۔ ربنا انک رؤوف رحیم، یہ ہمارے پروردگار بے شک تو رؤوف بھی ہے، بہت محبت فرمانے والا، رحیم بھی ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے کہ موت کے بعد بخشش کی دعا کرنا جائز ہے۔ پرسوں بات بیان کیا میں نے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، آدمی جو کوشش کر کے دنیا سے جائے گا وہی اس کے لیے ہے بس۔ یہ آیت کریمہ اس کے اگینسٹ ہے، ہم نے اس کا جواب دے دیا تھا وہیں پہ کہ موت کے بعد بندہ مومن کی مغفرت کی دعا کی جائے گی، یہ اللہ کا بزرگوں کا طریقہ ہے۔ تو ایک بات، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ مومنوں ہی کی دعا کی جائے گی، غیر مومن کی دعا نہیں کی جائے گی۔ کیا بات ہے؟ دیکھیں، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی پھر وہ مر گئے، وہ کفار ہیں، کافر ہیں، حالت کفر میں مرے، تو اللہ ان کی ہرگز بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ کفار و مشرکین کی مغفرت کی دعا نہیں کرنی ہے، جو مرے ہیں ان میں جو اہل ایمان ہیں انہی کی مغفرت کی دعا کی جائے گی بس۔ تو دونوں باتیں پتہ چل گئی کہ موت کے بعد بخشش کی دعا کرنا یہ جائز ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ کسی مشرک کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اگر کوئی کسی مشرک و کافر کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے
تو گویا وہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہا ہے، اور حکم الہی کا مذاق بہت بڑا عذاب ہے یہ۔ راجیو گاندھی جب مرے تھے تو علماء دیوبند نے قرآن کی تلاوت کی تھی ان کی ٹکٹی پر، پتہ نہیں کہاں سے دلیل لائے تھے بھائی، وہ وہی جانتے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ حشر کی آخری آیت کریمہ، چند آیتیں یہ اللہ جل شانہ کی صفات کریمانہ کے حوالے سے بڑی مشہور ہے، بڑا لطف ہے اس کے پڑھنے میں۔ بس پورا ترجمہ کرتا چلا جا رہا ہوں 3-4-5 آیتوں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور دیکھو، اور ہر جان یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ کل کے لیے ہم کیا بھیجے، تم کیا بھیجے، اس کو بھی دیکھتے ہو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غد کل کے لیے کیا بھیج رہا، قیامت کے دن اللہ کے حضور دکھانے کے لیے کیا بھیجا، بندے کچھ بھیجا ہے۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت و خوف سے وہ دھول بن جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے تاکہ انسان اس مثال میں سوچے۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر وہی جانتا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بہت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک چیز ہے، اس کو ذرا غور کیجیے، پوائنٹ دے رہا ہوں، دماغ میں رکھیے۔ غیب اور حاضر کا وہی جاننے والا ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں، حاضر کسے کہتے ہیں؟ غیب جو ہوا جگہوں سے غائب ہو، کسی کو تو غیب بولتے ہیں۔ واٹ ایور یو کین ناٹ فیل اور نو بائی دا سینسز، سینسز کے ذریعے جو ہم نہ جان سکیں وہی غیب ہوتا ہے۔ نگاہوں کے ساتھ ہماری آنکھ بھی ایک سینس ہے، اس کے ذریعے نہیں جان سکتے ہم۔ ہمارا ہاتھ بھی ٹچنگ لمس ایک سینس ہے، اس کے ذریعے ہم نہیں جان سکتے۔ تو سینسز کے ذریعے، حواس خمسہ کے ذریعے نہ جانا سکتا، وہ غائب ہے۔ جب پوائنٹ دے رہا ہوں وہ دماغ میں رکھیے گا۔ ہمارے یہاں کشتی جو لڑی جاتی ہے نا، تو کشتی میں ایک داؤں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دھوبیا پاٹ۔ نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ دھوبیا پاٹ بڑا خطرناک ہوتا ہے، پیسہ اٹھا کے پٹکتا ہے کہ ساتھ چاروں شانہ چت کر دیتا، دھوبیا پاٹ ہے۔ غیب یہ ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات یہ کہ وہ سینسز سے پاک ہے، پہلی بات۔ غیب جو سینسز سے نہ جانا سکتا اس کو غیب کہتے ہیں، اور سینسز سے پاک تو غیب کا سوال ہی نہیں پیدا اس کے۔ کیا بات ہے؟ یا ایک ہی ماغابانی نظر جو نگاہوں سے چھپا ہوا ہو وہ غیب ہے، ساری کائنات
اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس کی نگاہ قدرت سے کوئی چیز بچی ہوئی ہے؟ وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کون سی چیز سے بچی ہوئی ہے نا؟ تو پھر جو یہ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ اللہ غیب جانتا ہے، غیب جانتا ہے، غیب جانتا ہے، غیب جانتا ہے، تو غیب کا مطلب پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر غیب کیا چیز ہے؟ اس کے لیے تو کوئی غیب چیز نہیں ہے. اور حاضر کیا ہے؟ جسٹ اپوزٹ آف دا غیب. جو حاضر ہے وہ غیب نہیں ہے، جو غیب ہے وہ حاضر نہیں ہے. اللہ کے لیے نہ حاضر نہ غیب کچھ نہیں. ارے کچھ پلے پڑ رہا ہے. اللہ کے لیے نہ حاضر نہ غیب کچھ نہیں. پھر جو قرآن کی آیات آئی ہوئی ہیں کہ وہی غیب کا جاننے والا ہے، وہی غیب کا جاننے والا ہے، اب ان سے پوچھئے کہ جناب اب آپ غیب کا ذرا معنی بتا کے جائیے ہم کو. نہ یہ معنی ٹھیک ہو رہا، نہ یہ معنی ٹھیک ہو رہا. قرآن میں سب آیا ہوا ہے. بہت غیب کے خلاف بولتے ہو کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے. اسے کہو کہ توبہ کرو، تم اب بولنا نہیں، اس لیے کہ تم نے اللہ جل شانہ کے لیے لفظ کہہ کر کے وہ اس بات کا ثبوت پیش کر دیا ہے کہ کوئی چیز ہے جو اللہ کی نگاہ سے چھپی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سینسر رکھتا ہے. توبہ کا اسی وقت تو اللہ کافر ہو جائے گا. توبہ کا بات سمجھ میں آ گئی؟ اور قرآن کی آیت ہے، انکار نہیں کر سکتے تم. اس کو پھنسا دو اسی میں. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سجاد آ گیا. نہیں سمجھا آپ لوگوں نے؟ بہت زبردست شعر کہہ دیا یار. میں نے قسم خدا کی بہت اچھا شعر کہا، لیکن آپ لوگوں نے بڑی بےعزتی کر دی شعر. جی فرمایا کیا؟ وہ آپ سے پھر یہ پوچھے گا تو آپ بتائیے غیب کیا ہے. تو آپ جواب کیوں دیں گے اس کا؟ ہم نے آپ کو پھنسا دیا. نہیں، یہ آپ کی کمزوری ہے. آپ جواب نہیں، ہم نہیں جواب دیں گے. جب آپ اس لیے کہ آپ کہتے ہو کہ سارا غیب اللہ جانتا ہے، ہمیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کا جواب کیوں دیں گے؟ ہمیشہ یاد رکھیے کہ مناظرے کا اصول ہے کبھی دفاع کی پوزیشن میں نہ آئیے، کبھی ڈیفنس کی پوزیشن میں نہ آئیے. ہمیشہ آفنس کی پوزیشن، حملے کی پوزیشن میں رہیے. آپ وہ جب آپ سے کہے تو آپ بتائیے، بلکہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو جواب سوال آپ کا ہے. آپ نے کہا کہ صاحب غیب صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں غیب جانتا ہے. اتنا بڑا جرم کر رہے ہو تم، کفر کی بات بول رہے ہو. غیب کسے کہتے ہیں؟ جو سینسس کے ذریعہ نہ جانا جا سکتا ہو، جو نگاہوں کے ذریعہ سے پوشیدہ ہو. اور دونوں چیزیں اللہ جل شانہ کے لیے اگر کوئی ثابت کر تو کافر ہو جائے گا فوراً. کیا بات ہے. اب تم بتاؤ کہ جو قرآن میں آیتیں ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟